اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کون کون سے اعمال ہیں؟ پہلا عمل اتباع رسول. اللہ قرآن میں فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. اور اتباع رسول کے جذبے سے ملے گا کیا؟ کہ اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا. جب یہود کو اسلام کی دعوت دی گئی نا تو انہوں نے یہ کہہ کر کے دعوت کو مسترد کیا تھا کہ ہم تو پہلے ہی محبت الہی میں سرشار ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی کسی نئے نبی کی امتی ہونے کی زحمت گوارا کریں. تو یہاں ان لوگوں سے کہا گیا کہ دعوی محبت بغیر دلیل کے قابل التفات نہیں ہوتی. اگر تم دعوی محبت رکھتے ہو تو عمل کیسے ہوگا؟ کہ میرے محبوب کی چوکھٹ تک آ جاؤ. یار وہ راندہ درگاہ قوم اگر محبت رسول کے جذبے ان کے سینے میں ہوں تو اللہ ان کو محبوب الہی کا اعزاز عطا فرمائے. اور اہل ایمان اگر حضور کی سنت کی اتباع کریں تو ان کے لیے اللہ کے ہاں کتنے انعامات ملیں گے ہم اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے. اور صحابہ اکرام کی زندگیوں کو پڑھیے گا، انہوں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے پیار کیا، حضور کی سنت سے محبت کی. قرب الہی کا ایک ذریعہ یہ ہے تقوی. ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقین لوگوں سے محبت کرتا ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ دل نیکی سے محبت کرے، یہ تقوی کی نشانی ہے. بعض علماء نے لکھا کہ گناہوں سے نفرت کا نام تقوی ہے. اور امام جعفر سمنانی فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتا رہے. تو تقوی اللہ سے ڈرنے کا نام ہے. خلوت میں ہے یا جلوت میں ہے، تنہائی میں ہے یا لوگوں کے سامنے ہے، دونوں حالتوں میں اپنے مالک سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے. اور تنہائی کا گناہ بندے کی نیکیاں ضائع کر دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک شخص قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آئے گا لیکن اس کی نیکیوں کو اللہ ذروں کی طرح اڑا دے گا. تو وہ اللہ سے عرض کرے گا کہ مالک میرا کون سا گناہ؟ تو فرمایا جائے گا کہ تیری تنہائی پاک نہیں تھی. قرب الہی کا ایک ذریعہ ہے صبر. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. زندگی میں امتحان بہت سارے آتے ہیں، ویسے بھی انسان کی زندگی میں امتحان ہے بھی بڑے. ہماری زندگی میں امتحان آئے نا تو ہم واہ ویلا کرتے ہیں، یا اللہ سارے دکھ ساڑے ماڑے بندے واسطے. ہم نے بڑے بڑے امیر لوگوں کو بھی بے صبرا دیکھا ہے، معذرت سے کہوں گا. میرے نبی کی زندگی میں دیکھ لے کتنے امتحان آئے یار، لیکن صبر کیا. تو اللہ تعالیٰ محبت کن لوگوں سے کرتا ہے؟ جو لوگ آنے والی آزمائش پہ صبر کرتے ہیں. محبت الہی کا ایک ذریعہ ہے توکل، اللہ پہ بھروسہ کرنا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. جب توکل اللہ پہ ہونا تو پھر اللہ راستے آسان کرتا ہے. پرندے صبح نکلتے خالی پیٹ ہوتے ہیں، وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلتے، جب واپس پلٹتے تو پیٹ بھرے ہوتے ہیں. بھروسہ اللہ پہ کیجئے گا اور وہ راستے بھی دے گا. لوگوں سے امید کبھی بھی نہ لگائیے گا. اور لوگوں پہ جو توکل کرتے ہیں، جو لوگوں سے امید رکھتے ہیں یا کوئی ان کی امید پوری بھی کر دے تو جتنا ذلیل یہ دنیا دار لوگ کرتے ہیں کچھ عطا کر کے دے کے، تو لوگوں پہ توکل کیوں؟ توکل اللہ پہ کرو. وہ رزق وہاں سے دے گا جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم طالب علم تھے تو ہمارے استاد ہمیں یہی فرماتے تھے بیٹا وہ اللہ کتوں کو رزق دیتا ہے، تم اس کے بندے ہو، وہ تمہیں کبھی بھی محروم نہیں رکھے گا. لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہ رکھو بلکہ جیب کے نیچے جو دھڑکنے والا دل ہے نظر وہاں رکھو کہ یا اللہ اس کی اصلاح کر دو. یہ بات انہوں نے ایک بار نہیں 1000 بار سنائی کہ لوگوں سے نہیں اپنے مالک سے مانگو. تو توکل کرنے والوں کو محبت الہی نصیب ہوتی ہے. اور ایک ذریعہ ہے توبہ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. بھائی جان توبہ ایک مستقل عبادت ہے اور اللہ کی قرب کا ایک ذریعہ ہے بھائی جان وہ کثرت نوافل. یہ رمضان المبارک ہے، اس میں آپ لوگوں کے پاس ہمارے پاس وقت ہوتا ہے تو سحری کے وقت اٹھتے ہیں تو تہجد کی سسکیاں، تہجد کے وقت اللہ کے حضور اپنی نیاز مندیاں میں اور آپ ضرور پیش کریں. یہ تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہم نے نوافل پڑھے. اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہم نے توبہ کے اتھرو بہائے. اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس پر توکل کیا. اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے آزمائش آئی تو صبر کیا. اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے تقوی کا زیور پہنا. ہم نے حضور کی اتباع کے جذبوں سے سینے کو سرشار کیا. اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے؟ تو فرمایا کہ بندے کے سینے میں اللہ گناہ کی نفرت پیدا کر دے گا. اور دوسرا عبادت میں اس شخص کو لذت آنا شروع ہو جائے گی. سحری کے وقت اٹھنا، سحری کے وقت اٹھ کے وضو کرنا، وضو کر کے تنہائی میں بیٹھ کے اس کا ذکر کرنا،
تو اسے عبادت میں لذت آنا شروع ہو جائے گی. اور تیسرا، آزمائش میں ایمان مضبوط رہے گا. چوتھے نمبر پہ نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہوگی اور توبہ کی توفیق ملے گی. دل دنیا میں کم لگے گا، دل آخرت کی طرف زیادہ راغب ہوگا.